ایک حاجت مند حاکم کی کہانی۔ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ رعایا اور حکومت کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات تھے۔ حکام اپنے عوام کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ فتوحات کی بدولت اسلامی حکومت کا رقبہ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ مفتوحہ علاقوں میں مرکز سے نہایت قابل اور خوف الہی رکھنے والے گورنر بھیجے جاتے۔ حضرت عمر نہایت درجہ مردم شناس تھے، چنانچہ کسی بھی صوبے کا گورنر منتخب کرتے وقت نہایت احتیاط سے کام لیا جاتا۔ شام کا علاقہ فتح ہوا تو حمص شہر میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو والی شہر بنا کر بھیجا گیا۔ ان دنوں بیت المال کی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جوں جوں بیت المال میں رقوم آتی گئیں، لوگوں کے مسائل پر خلیفہ کی بھرپور توجہ بڑھتی گئی۔ مرکز مختلف علاقوں سے فقراء اور محتاجوں کی فہرست طلب کرتا اور ان کی ضروریات بیت المال سے پوری کی جاتی۔ ان فہرستوں کا جائزہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود لیتے اور ان پر احکام جاری کرتے۔ اہل حمص کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان میں سے بعض معتبر اور ثقہ افراد سے کہا کہ اپنے شہر کے حاجت مند افراد کی فہرست بنائیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ شہر کے حاجت مند افراد کی فہرست حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ہے اور آپ عمیق نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اچانک ان کی نظر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے نام پر پڑتی ہے۔ پوچھا، یہ سعید بن عامر کون ہے؟ جواب ملا، ہمارا گورنر۔ فرمایا، تمہارا گورنر فقیر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم کئی دن گزر جاتے ہیں اور ان کے گھر آگ نہیں جلتی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے۔ روتے روتے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ وفد کو 1000 دینار دیے اور کہا کہ اپنے امیر کو میرا سلام پہنچا دو اور ان سے کہو کہ امیر المومنین نے ہدیہ ارسال کیا ہے تاکہ آپ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ یہ وفد حمص پہنچ کر اپنے امیر سے ملا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیغام اور امانت پیش کی۔ حضرت سعید بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو کیا صدمہ آ پہنچا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر المومنین وفات پا گئے ہیں؟ کہا، نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ کیا مسلمانوں کو کہیں شکست ہو گئی؟ بیوی نے پوچھا۔ کہا، نہیں، اس سے بھی بڑے صدمے اور دکھ کی بات ہے۔ کہنے لگیں، بتائیں تو صحیح، آخر کیا ہوا ہے جس سے آپ پریشان اور غمزدہ ہیں؟ فرمایا، میری آخرت کی بربادی کا سامان ہوا چاہتا ہے، گھر میں فتنہ داخل ہو گیا ہے۔ بیوی نے کہا، پھر اس سے نجات حاصل کر لیں، اب گھر والی کو تو معلوم نہیں اس معاملے کا تعلق درہم و دینار سے ہے۔ پوچھا، بیوی کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ اس نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے تمام دینار مساکین اور مستحقین میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ دن نہیں گزرے کہ خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر حمص سے ہوا۔ اس دور میں اس شہر کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا تھا کہ اہل حمص اپنے گورنر کے خلاف اکثر شکایات کرتے رہتے تھے اور اہل کوفہ تو اس سلسلے میں ضرب المثل تھے ہی۔ اہالی شہر سے سوال ہوا، اپنے امیر کے بارے میں تمہاری آراء اور شکایات کیا ہیں؟ امیر شہر کے خلاف 4 بڑی شکایات ان کی موجودگی میں پیش کی گئی۔ پہلی یہ تھی کہ وہ لوگوں سے خوب دن چڑھے ملاقات کرتے ہیں، اس سے پہلے ان سے ملاقات بڑی مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید کی طرف دیکھا اور اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، امیر المومنین، میں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نوکر یا غلام نہیں ہے۔ بیوی میری بیمار رہتی ہے، میں پہلے خود آٹا پیستا ہوں، پھر اس کو گوندھتا ہوں، پھر اس میں خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، پھر روٹی پکاتا ہوں۔ اس دوران اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، نفل ادا کر کے گھر سے نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟
کہا گیا کہ رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں سعید، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا، حضرت میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، دراصل میں نے پورا دن لوگوں کی خدمت گزاری کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اپنے رب کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا کہ تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا گیا کہ مہینے میں ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے جب یہ گھر سے باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت سعید کی طرف دیکھا۔ جواب دیا گیا، امیر المومنین، میرا کوئی خادم یا غلام نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ خود ہی اس کو دھوتا ہوں اور پھر سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اور اس طرح شام کے وقت ہی گھر سے نکل پاتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ تمہاری چوتھی شکایت کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ان کو وقتاً فوقتاً غشی کے دورے پڑتے رہتے ہیں، اس کی وجہ بتائی جائے۔ جواب ملا، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو مکہ مکرمہ میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھتے وقت دیکھ رہے تھے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ قریش ان کے جسم پر نیزوں سے کچوکے لگاتے اور پوچھتے، اتحب ان محمدا مکانک، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد ہوں؟ خبیب رضی اللہ عنہ جواب دیتے، واللہ ما احب انی فی اہلی وولدی وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم شیک بشوکہ، اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو کوئی کانٹا چبھے اور میں اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہوں۔ میں اس غلط کام میں مشرکین کی مدد اور معاونت کر رہا تھا۔ جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ندامت اور شرم و حیا سے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے فکر لگ جاتی ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھ نہ لے، اے کاش میں اس وقت مسلمان ہوتا، حضرت خبیب کی مدد کرتا، کافروں کو روکتا، یا پھر خود بھی خبیب کے ساتھ شہادت پا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب جوابات سنے تو ان کی ہچکیاں بندھ گئیں اور کہا، الحمد للہ الذی لم یفل فراستی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری فراست کو کمزوری سے بچا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار ان کو مزید ارسال کیے کہ اپنی گھریلو ضروریات پوری کر سکیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگے، اب اس سے ہم سواری اور نوکر وغیرہ کا بندوبست کر لیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بیوی سے پوچھا، ان چیزوں سے بہتر چیز کا انتخاب کیوں نہ کریں؟ کہنے لگیں، وہ کیا چیز ہے؟ تجویز کیا، رب تعالی کو قرض دے دیتے ہیں اور اس کا اجر اس سے لیں گے۔ نیک تینت بیوی نے اس بات میں سر ہلایا، اچھی بات، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ اپنے خاندان کے کسی فرد کو آواز دی، یہ دینار لے جا اور فلاں یتیم کو اتنے دینار، فلاں مسکین کو اتنے، فلاں بیوہ کو اتنے، فلاں حاجت مند کو اتنے دینار دیا۔ اس طرح پوری رقم اس مجلس میں خیرات کر دی، رضی اللہ عنہ۔